خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تاریخ میں بتا دیجئے کسی آیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں، اور مجھے وہ ایک لمحہ بتا دیجئے جب میری شہزادی آئی اور میرے نبی کھڑے نہیں ہو گئے۔ کہ جس طرح فرشتہ آیات لے کر جاتا تھا اسی طرح سے وہ سیب بھی لے کے چلا جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا میں یہ سیب کھانا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کھا لیجئے، یہاں رک جاتا ہوں میں ایک لمحے کے لیے، اور میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ فرشتے نے اس کو توڑ کر آپ کو کیوں نہیں دے دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا پرنور تھا کہ اسے فرشتے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ اگر فرشتہ اسے ہاتھ لگا سکتا تو وہ نیچے زمین پر ہی دے جاتا آگا، اس کے لیے رسول کو بلانا پڑا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کی آیات وہ ہوتی ہیں جسے اتارنے کے لیے جبرائیل محمد کے پاس آتا ہے، بیٹی وہ ہے جس کو لینے کے لیے وہ آپ کو اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ، وہ یہاں نہیں دیا، کہا وہاں ہوگے تو تحفہ دوں گا تمہیں۔ کیا بات ہے۔ تو پہلے تو پیدائش کا ذرا دیکھیے عمل کیا ہے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اسی رات جب آپ نے وہ سیب کھایا اور واپس آئے تو بطن سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے آپ کی نشانی کا ظہور ہوا، تو یہاں سے تو جنم لیا۔ واہ کاشف، یہ تو پہلی بات ہے۔ اس سے اگلا سوال بھی کرنے لگا ہوں آپ سے، آپ تو صاحب علم لوگ ہیں، میں تو ایک ان پڑھ طالب علم ہوں، دوسرا سوال بھی میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کاشف صاحب یہاں پہ رکیے گا ذرا، یہ آج تک میں نے یہ قصہ کبھی نہیں سنا تھا، یہ پہلی مرتبہ سنا ہے، اور سیریسلی سے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں کاشف صاحب، کیا بات ہے۔ دوسری بات فضا، قرآن مجید فرقان حمید میں 6666، کچھ کہتے ہیں 6226، کچھ کہتے ہیں 6636، کوئی کہتے ہیں 6236۔ میرا اس کے اوپر کوئی، جتنے بھی علماء، جتنے بھی عالم، جتنے بھی قرآن کے حافظ، جتنے جاننے والے ہیں، وہ جس طرح سے بھی کہیں گے، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید ان کے علم کے اوپر بھروسہ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنے لگا ہوں آپ سے بھی، اور آپ کی وساطت سے تمام لوگوں سے سن رہے ہیں آج کی نشریات کو۔ کیا؟ جب یہ آیات آئیں اور جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تاریخ میں بتا دیجئے کسی آیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں، اور مجھے وہ ایک لمحہ بتا دیجئے جب میری شہزادی آئی اور میرے نبی کھڑے نہیں ہو گئے۔ ماشاءاللہ، یہ فرق ہے۔ اس لیے کہا وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑا کر کے میرے پیچھے دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اس اہل بیت جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس بیٹی کی آج آپ بات مجھ سے پوچھ رہی ہیں، اور یہ جو آج آپ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ کا چارٹر بتاتی ہیں نا مجھے، اور یہ جو آج مجھے اقوام متحدہ بتاتی ہے عورتوں کے رائٹس، یہ اس دن عورتوں کے رائٹس آئے اسلام میں جس دن وجود کائنات جو تھی اس میں سیدہ شہزادی کا ظہور آیا، اس دن بیٹیوں کو وہ حقوق ملے جو اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی کسی بیٹی کو عطا نہیں ہوئے تھے۔ یہ آج ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں تو 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا اپنے بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر۔ اور پھر اس بیٹی کا کیا میں آپ کو بتاؤں، جو اپنے بابا سے اتنا پیار کرتی ہیں۔ ایک دن بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو علمی اور ادبی گفتگو ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پیاری بیٹی تمہیں سیدۃ النساء العالمین نہیں ہونا چاہیے؟ کہا پیارے بابا وہ تو حضرت مریم مقدس کے بارے میں ہے۔ کہا بے شک ان کے ہی بارے میں ہے، بے شک ان کے ہی بارے میں ہے۔ اور پھر کیا جملہ بولا، کہا پیاری بیٹی وہ بے شک سیدۃ النساء العالمین ہے اپنے زمانے کی، تم اول و آخر سیدۃ النساء العالمین ہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، صرف کائنات کی نہیں، کہا تم جنت کی بھی سید۔ اس ہستی کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں، آپ صرف بیٹی کے روپ میں بات کرتی ہیں مجھ سے۔ میں کہتا ہوں کائنات میں ایک خاتون کے جتنے رشتے ہو سکتے ہیں، جتنے رشتے، ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک بچی ہونے کے ناطے، ایک اڈلٹ ہونے کے ناطے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک عالمہ ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے، کسی ناطے سے ایک طرف آپ شہزادی کو کھڑی کر دیجئے اور پوری کائنات دوسری طرف کھڑی کر دیجئے، میری شہزادی کے پلڑے کے برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا۔
اس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں. اوہو واقعی اس سے تو ذوف سے بولا نہیں جا رہا. کیا بات آپ نے کر دی. کردار سازی دیکھنی ہو, معیار دیکھنا ہو, آئیڈیل دیکھنا ہو, کسی ہستی کے ایک ایک وجود, ایک ایک لمحے, اس کی خلوت سے لے کر اس کی جلوت تک کی باتیں دیکھنی ہو, تو تاریخ انسانی کے پاس صرف ایک ہی ہے جو سب سے بڑا رول ماڈل ہے, اور وہ رول ماڈل سیدہ شہزادی کا رول ماڈل ہے. نرید جی, میں پروفیسر صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خاندان کی مضبوطی کے لیے سیدہ کائنات علیہ السلام کا کیا اصول ہوتا تھا؟ آپ نے جو پہلا سوال مجھ سے پوچھا تھا وہ ابھی تشنا رہ گیا اور اس کا جواب ادھر سے بھی نہیں آیا, تو میں نے چاہا کہ اس معاشرے میں, کہ جس معاشرے میں باپوں کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ اب پدر شاہی کے نظام کو ہم نہیں مانتے, وہاں ایک چیز ضرور کلیئر کر دوں کہ جب ہم بیٹی کے کردار کی بات کرتے ہیں تو سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کردار کو اس اوج تک نبھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر محبت ثبت کرنا پڑی ام ابیہا کہہ کر. ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے باپ کی ماں. اب باپ کی ماں بیٹی تو نہیں ہو سکتی, لیکن خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد جو اپنے بابا جان سے محبت کی, جو ان کے ساتھ شفقت کا رویہ اپنایا, جس طرح ان کی خبر گیری کی کہ اگر کھانا پکا ہے تو اٹھا کر لے جا رہی ہیں اپنے بابا جان کے پاس کہ بابا جان آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, آپ بھی کچھ تناول فرما لیجئے. پھر کس طرح آپ کا خیال, آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں, آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر فرما رہی ہیں آپ کے بالوں پر یہ گرد کے آثار, میں قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تک یہ سفر فرمائیں گے؟ فرمایا بیٹی تیرے باپ کا پیغام جب تک پوری دنیا کے ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتا, اور وہ پہنچے گا سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک. یہ سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پیغام کی ترسیل کا اور ابلاغ کا جاری ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں جو آپ نے کہا, تو میں یہاں میسج جو دینا چاہتی ہوں بیٹیوں کو وہ یہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے کہ جو ہمارے ہاں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے, ان کے تو پدر کے خانے میں باپ کا نام ہی نہیں ہے. یہاں تو ہم مسلمان ہیں, ہمارے باپ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, وہ جنت کا دروازہ ہے. تو جو ویسٹ نے ایجنڈا یہاں ٹرانسپلانٹ کیا, ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا, ہمیں سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلنا ہے, اور ہر بیٹی اپنے آپ کو اس سطح تک لے کر جائے کہ اس کا باپ خوش ہو کر اس کو کہے کہ واقعی تم سیدہ کائنات کی کنیز ہو, اور تم نے ام ابیہا کا وہ عکس نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے اندر تھا. اب آئیے آپ کے اگلے سوال کی طرف کہ جو ایک خاتون خانہ, ایک زوجہ, ایک بیوی, ایک گھر گھرستی والی خاتون, تو میں قربان جاؤں اپنی سیدہ کے کہ گھر کی شادی ہوئی تو گھر کے اندر کی ڈومین ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کو عطا کی, اور اس کے اندر آپ کی خوش دامن آپ کی ساس بھی شامل ہیں. آج جہاں کہیں بہت سے درس قرآن ہوتے ہیں, میں جاتی ہوں تو ایک سوال فضا مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ بہو کا تو فرض نہیں ہے ساس کی خدمت کرنا. تو میں ان کو یہ بات کہتی ہوں, ہاں قرآن میں نہیں آیا, لیکن حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کو باپ اور 3 کو ماں کے درجے میں رکھا. آپ نے فرمایا ایک تمہارا وہ باپ ہے جس نے تمہیں جنم دیا, جو دنیا میں لانے کا باعث بنا, دوسرا وہ ہے جس نے تمہیں بیٹی دی, تیسرا وہ ہے جو تمہارا استاد ہے. اسی حدیث پاک کو خواتین کے اوپر اگر ہم اپلائی کریں تو ایک ماں وہ ہے جس نے جنم دیا, ایک وہ ہے جو ساس خوش دامن کہلاتی ہے, اور ایک اس حدیث پاک کی روشنی میں وہ ماں ہے کہ جس نے استاد یا استانی جو ہوتی ہے جو تعلیم دیتی ہے. اب اس سے بھی آگے آئیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے, چچا باپ کے درجے میں ہے. آپ نے تو محبتوں کے کینوس کو اتنا وسیع کر دیا, تو کیوں نہیں دیکھتے کاشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. یہ بات چھیڑی ہے تو میں تو پھر جو معاشرے کی آج کل جو بات چلتی ہے, جو دیکھنے کو ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ریلز ہوتی ہیں, میں چاہوں گی اس چیز کو بھی میں یہاں پہ ڈسکس کروں تاکہ آپ اس پہلو کو کلیئر کریں, کیونکہ دا پروفیسر یو نو ایوری تھنگ, آپ نے اس کو ڈیپ ڈاؤن پڑھا ہے. تو آج کی تو جو نسل ہے جو یہ ریلز بنا رہی ہوتی ہے, اپلوڈ کری, تو یہ کہتی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو جو ہے اسلام پروموٹ نہیں کرتا نا اس کے حق میں. پہلی بات, آپ نے مجھے ان چیزوں کے جواب دینے. بالکل دوں گی. پہلا سوال ٹھیک ہے, ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں. دوسرا یہ کہ ساس سسر کی خدمت بہو کا کام کوئی نہیں ہے. اگر وہ خدمت کر دے, کچھ پکا کے دے دے, استری کر دے, تو پھر یہ بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ اس کے بیٹے کی
ساری رسپانسبلٹیز ہے کہ پکا کے بھی وہ دے, خدمت بھی وہ کرے, ٹانگیں بھی وہ دبائے, جو کرنا ہے, نہلانا ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں تو جو کرنا ہے, اٹھانا بٹھانا ان کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو دوسری بات, یہ دوسرا سوال. آج کی عورت یہ کہہ رہی ہے یہ, اور یہ سوشل میڈیا پہ اس پہ چیخم چلا ہو رہا ہے بالکل کہ بھائی میرا رائٹ نہیں تھا, مجھے نہیں کرنی تمہارے خاندان والوں کی خدمت, مجھے تم یہاں پہ نوکر بھی آ کے لے کر آئے ہو, میں پاگل ہوں تمہاری, میں کیوں لگی رہا ہوں سارا دن, بچے بھی دیکھوں میں, یہ بھی دیکھوں, مجھے کس لیے لے کر آئے ہو تم اپنے گھر میں ملازمت تھی تمہاری, اپنے ماں باپ کی خود خدمت کرو, اپنے کپڑے خود دھونے تم نے, خبردار جو مجھ سے دھلوائے, خبردار جو تم نے مجھ سے کھانا پکوایا, اچھی خاصی میں ڈاکٹر بن رہی تھی, میرے ماں باپ مجھے یہ بنا رہے تھے, میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا, مجھے یہاں لا کے یہ کروا رہے ہو تم. تو یہ جو چیزیں, یہ سوال ہے یہ سوشل میڈیا کے. کاشف صاحب میں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں, اب یہ کہاں سے بدتمیزی آ رہی ہے آج کے دور کی, یہ مجھے بتائیں. جب یہاں پہ آپ بات یہاں پہ کر رہی ہیں جناب سیدہ کی, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم ان کو ماڈل کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر آج کی عورت تو مان ہی نہیں رہی ہے. میں آپ